السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہر جائز سوال کو قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک ہر جائز سوال کو منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جمعہ کے مبارک دن میں اللہ پاک تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں پہنچایا ہے، مسجد میں جمع کیا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے پیارو، زندگیوں میں سے برکت ختم ہو گئی، بہت تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ ہم آخرت کی طرف بہت تیزی سے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آخرت کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، ویسے ویسے دنیا سے محبت اور آخرت سے غفلت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو ویسا ہی ہے، ہمیشہ نماز چھوڑنے کا عادی ہے۔ ایک آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہ ویسا ہی ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اسے جھوٹ سے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔
ایک آدمی چغلی کرتا ہے تو اسے چغلی سے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، ایک آدمی فجر کی نماز میں آرام سے سویا ہوا ہے تو اسے اٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہم قیامت کے بالکل قریب جاتے ہیں ویسے ویسے آخرت سے غفلت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی۔ قیامت کس کو کہتے ہیں؟ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن یہ ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ رب العالمین دنیا کے نظام کو ویسے ہی چلاتے رہیں گے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے ہیں دنیا سے محبت اور آخرت سے غفلت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں، اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے تمہیں نوازا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا یہ معمولی نعمت نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں سمجھاتے ہیں، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، تم نے اپنی مرضی سے ایمان قبول کیا ہے، تم نے اپنی مرضی سے ایمان والی ماں کی گود میں جنم لیا ہے، بلکہ اللہ فرماتے یہ تو میں نے تم پر احسان کا معاملہ کیا ہے، یہ تو میں نے تم پر فضل کا معاملہ کیا ہے، کرم کا معاملہ کیا ہے کہ تمہیں ایمان جیسی عظیم دولت سے ماں کی گود سے ہی نواز لیا گیا ہے۔ ایمان اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ناقدری سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے پیارو، ایمان کا مل جانا یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنی ذات کو مسلمان کہتے بھی ہیں، مسلمان سمجھتے بھی ہیں، لیکن معلوم نہیں زندگی ہماری ایمانی ہے یا نہیں، زندگی ہم اسلامی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے مدینۃ المنورہ جانا آسان فرمائے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کا لمبا چوڑا مجمع موجود ہے۔ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان میں ایک بات ارشاد فرمائی۔ کیا بات بیان فرمائی؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال، میرے صحابہ کرام نیک اعمال میں سستی نہ کرو۔ اور یہ پیغام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک کے آنے والے امتیوں کے لیے ہے۔ فرمایا نیک اعمال میں سستی نہ کرو بلکہ جلدی کرو، یہ نہ سوچو کہ فلانے گناہ سے فلانی عمر میں توبہ کر لی جائے گی، فلانے نیک عمل کا میں فلانی عمر میں عادی بن جاؤں گا۔ ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، ایک سیکنڈ کے بعد زندگی کا چراغ بجھ جائے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں نیک اعمال میں جلدی کرتے رہو۔ میرے پیارو، اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی ہے، اور خوبصورت زندگی دینے کے بعد ختم ہونے والی زندگی کا مقصد بھی ہمیں سمجھایا ہے، اور مقصد سمجھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
المتین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میں نے تمہیں زندگی اس لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں تم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو پہچان لو۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی راحت والی زندگی گزار دینا چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں خوشیاں منانا اور دنیا کی زندگی میں راحت حاصل کرنا چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارت کرنا بزنس کرنا چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ زندگی کا مقصد اللہ پاک نے سمجھایا ہے۔ زندگی میں جن کاموں کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے اور جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان کاموں سے اپنی ذات کو بچا لو، اور جن کاموں کو کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ۔ لیعبدون ای لیعرفون، تم عبادت کے ذریعے اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ آج ہم نے سب کو پہچانا ہے، پڑوسی کو پہچانا ہے تو پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کے مزاج کو پہچان لیا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہے، ہم نے اپنے ساتھیوں کے مزاج کو پہچان لیا ہے تو ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہمیں معلوم ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے نہیں پہچانا ہے تو پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ اگر پیدا کرنے والے اللہ کو پہچان لیتے تو ہماری زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں نہ گزرتی، ہماری زندگی نمازوں کو چھوڑنے میں نہ گزرتی، ہماری زندگی جھوٹ بولنے میں، حرام کھانے میں، حرام کمانے میں، حرام بولنے میں، حرام دیکھنے میں، حرام سننے میں نہ گزرتی۔ لیکن کیوں زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزر رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں انعام بیان فرماتے ہیں، میرے وہ بندے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں مجھے پہچان لیا، یعنی ان کا مقصد میری عبادت رہی۔ آج دنیا میں ہائے پیسہ ہائے روزی کی ایک لٹ لگی ہوئی ہے کہ میرا گھر نہیں چلتا ہے، میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے، مجھے سکون و اطمینان کی زندگی حاصل نہیں ہے، دن بدن میں قرضے میں ڈوبتا چلا جاتا ہوں، پیسوں میں ذرا بھی برکت نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ بولو کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ ہی کی ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہے، صرف سوال کیا تو پیدا کرنے والے اللہ سے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے، دنیا والوں کے سامنے سوال نہیں کیا ہے، اگر سوال کیا ہے تو اس رب سے کیا ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو اگر تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا پھر تمہیں روزی کمانے میں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، تکلیفیں اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو اگر میرا بن جائے گا تو روزی تجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود روزی تجھے تلاش کرتی ہوئی تیرے قریب آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اللہ سے محبت نصیب فرمائے اور آخرت کا استعداد نصیب فرمائے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی اللہ پاک کی دی ہوئی بڑی قیمتی امانت ہے، اور زندگی میں اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اس سے بڑی اللہ کی بولو کوئی نعمت ہو سکتی نہیں ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، ہر ایک کو اپنی زندگی کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، زندگی میں کیا کر کے آئے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کچھ سوالات کریں گے اور ان سوالات کا انہیں صحیح جواب دینا ہوگا، جب تک صحیح جواب نہ دے دیا جائے تب تک ان کے قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے زندگی نصیب فرمائی تھی، بتا تو نے زندگی کس مشغلے میں گزاری ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں گزاری ہے، اللہ کو راضی کرنے میں گزاری ہے، زندگی مقصد کے تحت گزاری ہے یا مقصد کو بھلا کر زندگی گزاری ہے۔ اور دوسرا سوال اللہ پاک یہ فرمائیں گے میرے بندے بتا میں نے تجھے جوانی نصیب فرمائی تھی،
جوانی کو الگ سے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ جوانی کا ایک دور ایسا ہوتا ہے جس میں آدمی اللہ سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جوانی کی بڑی اہمیت حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان آدمی اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرے، جوان آدمی اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرے اور بوڑھا آدمی اللہ کے سامنے 70 سجدے کرے تو جوان آدمی کا ایک سجدہ بوڑھے آدمی کے 70 سجدوں پر بھاری ہوگا۔ تو اندازہ لگاؤ جوانی کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور جوانی کو جوانی کیوں کہتے ہیں کہ وہ چلی جانے والی ہے۔ جوانی چھے اے ریوانی نہ تھی، تو یہ جوانی کا دور ایسا ہے جس میں اپنی ذات کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا چاہیے۔ آج ہمارے جوان جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، فجر کی نماز میں آرام سے سونے کا اہتمام ہے، رات کو کبھی دیر سے دیر تک جاگنے کا اہتمام ہے، جلدی سوتے نہیں ہیں۔ حالانکہ علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، آج ہزاروں بیماریاں جو جنم لے رہی ہیں، ہزاروں بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کو ہم وقت پر سوتے نہیں اور صبح میں وقت پر اٹھتے نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں بیماریوں کا بدن شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرمایا دوسرا سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے بتا تو نے مال کہاں سے کمایا؟ دنیا کی مختصر سی زندگی میں، دنیا کی محبت میں کئی اتنے پاگل تو نہیں ہو گئے کہ نہ حرام کی پرواہ کی ہے نہ حلال کی پرواہ کی ہے؟ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت نہ حلال کی پرواہ کرے گی نہ حرام کی پرواہ کرے گی۔ اور آج ہم بہت سے بیانات سنتے ہیں، بولو سنتے کہ نہیں سنتے ہیں؟ اب تو بیانات اتنے سنے کہ سن کے بھی سن ہو گئے، اتنی تقریریں سنی کہ سنتے سنتے بھی تھک گئے، لیکن پھر بھی زندگیوں میں بدلاؤ نہیں آتا ہے، پھر بھی زندگیوں میں چینجنگ نہیں آتی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ایک سوال تو یہ ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی کمانے کا راستہ صحیح تھا، اور پھر سوال ہوگا کہاں خرچ کیا ہے۔ لیکن میرے پیارو، آج ہماری کمائی میں اگر ہم جائزہ لے لیں کتنا ہم حلال کما رہے ہیں اور کتنا حرام کما رہے ہیں، اس لیے کہ حلال کمائی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے جو آدمی حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے اسے پھر بیان سننے کی بولو ضرورت رہتی نہیں ہے۔ حلال کمائی کھانے کا خاصہ ہی یہی رہتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ پاک اسے نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور نیک عمل کی توفیق کا مل جانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنی ذات کو بچاتا ہے۔ نیک عمل کی توفیق کا مل جانا یہ نہیں ہے کہ آدمی تہجد کا پابند ہو جائے، آدمی اشراق کا پابند ہو جائے، چاشت کا پابند ہو جائے، اوابین کا پابند ہو جائے۔ ہاں، اللہ جس کو پابند بنا دے اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے، لیکن نیک عمل کی توفیق کا مل جانا یعنی اپنی ذات کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا ہے۔ تو حلال کمائی جب پیٹ میں جاتی ہے تو اس کی خصوصیت یہ رہتی ہے کہ وہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی نیک عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا جب حرام کے لقمے پیٹ میں پڑ جاتے ہیں پھر میں نہیں، جبریل امین بھی آ کر بیان کریں گے، جبریل امین علیہ السلام بھی آ کر تقریر کریں گے، چونکہ حرام پیٹ میں کھایا ہے، حرام کے لقمے پیٹ میں چلے گئے ہیں، اب وہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور سخت دل پر بولو قرآن کریم کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے، سخت دل پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کا بولو کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی 40 دن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور 40 دن تک کی اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اب ہم اللہ سے مانگتے بھی رہیں اور کمانے میں کھانے میں کوئی احتیاط نہ کرے تو بولو پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں اللہ سے جتنا بھی مانگے، جتنا بھی رو رو کر سوال کرے، جب تک ان 3 کاموں سے توبہ نہیں کرتے تب تک اللہ پاک بولو ان کی سنتا نہیں ہے۔ نمبر 1،
حرام کے لقمے پیٹ میں ڈالنے والا، حرام کھانے والا، نمبر 2 مسلمانوں کی نفرت دل میں لے کر گھومنے والا، اور نمبر 3 مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا۔ یہ 3 آدمی رو رو کر اللہ کے سامنے تھک سکتے ہیں، مانگ مانگ کر اللہ کے سامنے تھک سکتے ہیں، لیکن جب تک ان 3 گناہوں سے توبہ نہ کر لے تب تک اللہ پاک بولو ان کی دعاؤں کو سنتا نہیں ہے۔ تو آج دل سخت ہو گئے ہیں، بہت سی تقریریں سنی، تقریروں کا اثر کیوں نہیں ہے کہ دل سخت ہو گئے ہیں، حرام کے لقمے پیٹ میں چلے گئے ہیں۔ جب حرام کھانا پیٹ میں گیا ہے تو اب وہ دل بہرا ہو چکا ہے، وہ کان بہرے ہو چکے ہیں، وہ آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں کہ جن آنکھوں سے حق نظر نہیں آتا ہے، جن کانوں سے حق سنائی نہیں دیتا ہے، اور جس دل پر حق کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ سوال یہ ہوگا، بتاؤ مال تم نے کہاں سے کمایا؟ پھر فرمایا کہاں خرچ کیا؟ اگر کمائی صحیح تھی چلو اللہ نے توفیق دے دی کہ نہیں ہم حرام نہیں کمائیں گے، حلال ہی کمائیں گے۔ کمائی صحیح تھی تو پھر یہ نہیں ہے کہ صحیح کمانے والا مال غلط جگہ پر خرچ کر دیا جائے، خرچ کرنے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اور عام متن اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ کس کی کمائی حلال ہے اور کس کی کمائی حرام ہے، بولو وہ جاننے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہ بات علماء نے تجربے سے لکھی ہے، جیسی آوک بولو ویسی جاوک، یعنی کماؤ گے جیسا جائے گا بھی ویسا ہی۔ اور پھر آخری ایک سوال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا، بتاؤ میرے بندو جتنا تم نے جانا تھا دنیا کی زندگی میں، جتنی باتیں تمہارے کانوں میں آئی تھی اور تم نے سن لی تھی اور تم جان چکے تھے، ان باتوں پر تم نے کیا عمل کیا ہے؟ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا؟ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنن کقطع اللیل مظلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا، یہ قرب قیامت کا منظر ہمارے نبی نے بیان فرمایا اس حدیث شریف میں۔ سن لو میرے امتیوں، جتنا ہو سکے اپنی ذات کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لو۔ جو ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کی محبت دل میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، آخرت سے غفلت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں جتنا ہو سکے جلدی کرو، فلانی عمر فلانے وقت کا انتظار مت کرو، 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے بولو کسی کو معلوم ہوتا نہیں ہے۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اللہ پاک نے تمہیں وقت دیا ہے اور اس وقت کی تم نے قدر نہ کی اور سوچتے رہے کہ فلانا نیک عمل فلانی عمر میں کر لیں گے، فلانا نیک عمل فلانی عمر میں کر لیں گے، اور فلانے گناہ سے توبہ فلانی عمر میں کر لیں گے، ہمارے نبی نے فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، پھر اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہیں نئے نئے فتنے دیکھنے کو ملیں گے، اس وقت تم چاہو گے تب بھی بولو نیک عمل کر سکو گے نہیں۔ لیکن آگے حدیث شریف میں بڑی بات بیان فرمائی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت گناہوں میں اتنی آگے بڑھ جائے گی، اللہ کی نافرمانی میں اتنی حدود کراس کر لے گی، اللہ کو ناراض کرنے میں اتنی آگے بڑھے گی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ ہمارے نبی نے فرمایا حال یہ ہوگا، صبح میں آدمی اچھا خاصا مومن ہوگا، اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس کے پاس ایمان ہوگا، اس کا نام مسلمانوں میں ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا، شام میں اس کے پاس ایمان ہوگا، شام کا وقت ہوگا، وہ ایمان رکھتا ہوگا، لیکن جب صبح میں موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اور آگے ہمارے نبی نے حدیث شریف کا لفظ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، غیرت اتنی ختم ہو جائے گی، شرم اتنی ختم ہو جائے گی کہ دین کو دنیا کے بدلے میں میری امت بیچ دے گی، یعنی اس کے پاس دین کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچنا صرف پیسے سے ہوتا ہے، نہیں، ایک طرف تقاضا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور دوسری
दूसरी तरफ तकाज़ाए नींद आ रही है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत का हाल इतना बुरा हो जाएगा कि मेरी उम्मत अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच देगी। तो बोलो, नमाज को किसके बदले में बेच दिया? नींद के बदले में बेच दिया। कि एक तरफ उसे नींद का तकाजा था और दूसरी तरफ उसके सामने नमाज का तकाजा था, लेकिन उसके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठे हैं। तो मेरे प्यारो, अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया है, मुसलमान के घर में पैदा किया है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मौत के वक्त ईमान को ख़त्म कर देने वाले बड़े बड़े गुनाहों को जिक्र किया है हदीस शरीफ में। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मरतबा हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है और आप मस्जिद नबवी की दीवार से टेक लगाकर बैठे हुए हैं और आपकी आंखों में मुसलसल आंसू जारी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मेरे महबूब रो रहे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करीब आए, फरमाया, अल्लाह के नबी, आपको कौन सी तकलीफ ने परेशान किया है? कौन से दुख ने आपको रुलाया है? आप क्यों रो रहे हैं? उस वक्त हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब, आपकी उम्मत के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने माँ की गोद से ईमान दिया होगा, मुसलमान के घर में पैदा हुए होंगे, ईमान की दौलत से अल्लाह पाक ने इन्हें माला माल किया होगा, लेकिन गुनाहों की नहुसत ये होगी, अल्लाह को नाराज करने की नहुसत ये होगी, मौत से पहले पहले उनसे कलमे की दौलत को छीन लिया जाएगा। हमारे नबी फरमाते, अबू हुरैरा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे किसी उम्मती के बारे में मौत से पहले पहले कलमे को छीन लेने का फैसला हो गया तो वो जहन्नम में जाएगा, तो उसका जहन्नम में जाना मुझे कैसे बर्दाश्त होगा? नमाज का छोड़ देना, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। आप उलमाए किराम से पूछो ये हदीस शरीफ के सही अल्फाज, मन तरक सलात मुतअम्मिदन, जिसने एक नमाज बगैर किसी शरई उज़्र के, बगैर किसी मजबूरी के जानबूझकर छोड़ दी, हदीस शरीफ में फरमाया फ़क़द कफ़र। फ़क़द के माना आप उलमा से पूछो, पक्की बात, सच्ची बात, इस बात में कोई शक नहीं कि इसने कुफ्र कर लिया है। आज बहुत से लोग हैं जो फजर की नमाज में आराम से सोते हैं, कभी इन्होंने ये सोचा नहीं है कि मुझे मेरे रब के सामने खड़ा होना है, कभी इन्होंने ये सोचा नहीं है कि अल्लाह ने मुझे खूबसूरत ज़िंदगी नसीब फरमाई है, अपनी हैसियत से ज़्यादा मुझे दुनिया अता फरमाई, अपनी हैसियत से ज़्यादा मुझे बिजनेस अता फरमाया। जिस रब ने मुझ पर इतने सारे एहसानात के मामले किए हैं, उस रब के सामने मैं सुबह में खड़ा नहीं होता हूँ तो रब्बे करीम को मैं मर कर क्या जवाब दूंगा? मेरे प्यारो, हदीस शरीफ में लिखा है, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, फजर की नमाज का वक्त हुआ। बोलो, वक्त होता है, अल्लाह पाक हर किसी को उठाता है। ये बहाने मत बनाओ कि आंखें नहीं खुलती हैं। क्यों रात को देर देर तक जागने के आदी बने हुए हो? किसने रात को देर देर तक जागने को कहा है? बल्कि मैंने शुरू में कहा है कि रात को देर देर तक जागने की वजह से हजारों बीमारियां बदन में जन्म ले रही होती हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता है। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, जब फजर की नमाज का वक्त होता है, अल्लाह की तरफ से आँख तो हर एक की खुलती है, लेकिन आता वही है जिसको बोलो अल्लाह बुलाते हैं। हम अपनी मर्जी के बगैर किसी को अपने घर में नहीं बुलाते हैं। तो पैदा करने वाला अल्लाह तो बड़ा बादशाह है, बड़ी ताकत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। वो कैसे बगैर चाहे अपने बंदे को अपने घर में बुलाएगा? लेकिन मेरे प्यारो, अगर आने की तौफीक नहीं मिलती है तो अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह के सामने रोना चाहिए। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, जब फजर की नमाज का वक्त हुआ वो उठा नहीं है, फजर की नमाज के लिए उसके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उठे हैं और बगैर नमाज पढ़े सो गया। हदीस शरीफ के अल्फाज
شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں، بخاری شریف میں حدیث ہے، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور شیطان یہ کہتے ہوئے جاتا ہے میرے جیسے لعنت والے پورے دن رہو، جیسے مجھ پر لعنتیں برس رہی ہیں ویسا تجھ پر بھی لعنتیں برس رہی ہیں۔ تو میرے پیارو، ہم نے تو صرف عید کے دن فجر کی نماز پڑھی تھی، اس کے بعد سے ہمیں فجر کی نماز کی کبھی توفیق نہ ہوئی۔ اور ایک حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولو روزی تو اللہ پاک اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، بولو بے شک اللہ پاک روزی اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ پاک اپنے نہ ماننے والوں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ روزی تو اللہ پاک اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ میرا وہ امتی جس نے فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، آسمان سے اس کے سر پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، روزی تقسیم کرنے والا فرشتہ فجر کی نماز پڑھنے والے کے پاس آتا ہے اور اس کے دامن کو روزی سے بھر کر جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تجھے تیری روزی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تجھے تیری روزی میں برکت دے دے۔ لیکن وہ آدمی جس نے نماز نہیں پڑھی ہے، فجر کی نماز میں آرام سے سویا ہے، دنیا تو چونکہ امتحان کی جگہ ہے اس لیے اللہ پاک اپنے دشمنوں کو بھوکا نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ماننے والوں کی روزی میں تنگی ہوتی ہے اور دشمن ہزاروں روپے کماتے ہوتے ہیں، ماننے والا بیچارہ غریب ہوتا ہے، اور دشمن یعنی جو اللہ کو نہ ماننے والا، اللہ کے سامنے نہ جھکنے والا، اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرنے والا، اب وہ سویا ہوا ہے، فرشتہ آتا ہے اور روزی اس کی پیٹھ پر مار کر جاتا ہے، اس کی پیٹھ پر مارتا ہے، پھر یہ کہتا ہوا جاتا ہے اللہ تجھے تیری روزی میں برکت نہ دیوے۔ یہ حدیث شریف علماء سے پوچھو، حدیث میں لکھا ہے جب فرشتے کی یہ بددعا مل جاوے کہ اللہ تجھے تیری روزی میں برکت نہ دیوے تو پھر ہائے دنیا کے سوا ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے، وہاں سے بھی کما لوں، یہاں سے بھی کما لوں، یہاں سے بھی کما لوں، چونکہ ملنا تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ محنت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں بیان تو ہم بہت سنتے ہیں، اب تو سن کے بھی سن ہو گئے ہیں۔ احساس دل میں پیدا کرو، جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی جاتی ہے، آخرت سے غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور حدیث شریف کا جو جملہ ہمارے نبی نے فرمایا، میری امت کی غیرت، میری امت کی شرم اتنی ختم ہو جائے گی کہ میری امت دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دے گی۔ آج ہم نے کتنے معاملات میں دین کو دنیا کے بدلے میں بیچا ہے، نماز کو تجارت کے بدلے میں بیچا ہے، جماعت کی نماز کو کسٹمر کی محبت میں یعنی دنیا کمانے کی محبت میں بیچا ہے۔ ویسے تو ہماری زندگی میں ہزاروں کام موجود ہیں، ہر کوئی آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے۔ تو یہ خوبصورت زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، اور خوبصورت زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اس کی قدر کر لینی چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے قدر کرتا ہے، نعمتوں میں برکتیں ہوتی ہے، ناقدری ہوتی ہے، پھر حدیث شریف میں بھی لکھا ہے ناقدری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، جتنا بھی ہو سکے درود شریف کا بھی اہتمام کریں گے، اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائیں۔ استغفر اللہ العظیم۔